السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ خان صاحب کا دورہ رشیا اس وقت بہت بڑے تنازع کا شکار بنا ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو خان صاحب نے دورہ کیا رشیا کا وہ ایک صحیح وقت کا انتخاب نہیں تھا، کیونکہ اگر خان صاحب کا دورہ اتنا ہی اہم تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ 1-2 مہینے اسٹے کر لیا جاتا، لیکن اس کے برعکس حکومتی نمائندگین ہیں ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب کا جو دورہ روشیا تھا وہ بڑا ہی کامیابی کے ساتھ رہا اور ہم لوگ اپنے ٹارگٹس پورے کر گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ایک ملک کی جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس دوران اگر کوئی وزیر اعظم چلا جاتا ہے تو سفارتی تقاضے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کے ملک میں مثال کے طور پہ اب رشیا کے ملک میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے تھے جو کہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ کے وزیر اعظم ہیں، تو رشیا کو چاہیے تھا کہ ان کی رسپیکٹ کرتے اور اس رسپیکٹ کے دوران یوکرائن پر حملہ نہ کرتے، کیونکہ یہ ایک سفارتکاری ہوتی ہے جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں، اس کے خلاف جاتا ہے۔ بہت سے ممالک اس چیز کو ناپسندگی کا اظہار خان صاحب کا وہاں ہونا اس بات کی دلیل تھا کہ خان صاحب بھی اس جنگ میں برابر کے شریک تھا، تاکہ پاکستان کا خان جنگ یوکرائن کے ساتھ یا کسی اور معاہدات کے اوپر کوئی اتنا سنسنی خیز تبصرہ نہیں سامنے آیا کہ ان کو جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے، لیکن پیوٹن کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے ملک میں جب کسی وزیر اعظم کا آنا ہوتا ہے تو ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ان کو جب تک وہ چلے نہ جائیں دنیا جنگ نہیں کرتی۔ پیوٹن کو بھی یہی چاہیے تھا کہ جب ان کا وزیر اعظم ایک دوسرے ملک سے آیا ہوا ہے تو ان کو رسپیکٹ دیتے، جب تک وہ وہاں موجود تھے اس دوران جنگ کی حکمت عملی نہ اپناتے، وزیر اعظم کا جانے کا انتظار کرتے، اس کے بعد بے شک جنگ کر لیتے۔ یہ سفارتی تقاضے ہوتے ہیں جو ہر ملک کو فالو کرنے چاہیے، کیونکہ کسی بھی وزیر اعظم کی عزت اور بے عزتی کے معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت بڑا شور شرابہ شروع ہو گیا ہے، جس میں سے سب سے بڑی بات تو یہ آ رہی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہی ہیں اپوزیشن پارٹی کس طرح کی عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گی کہ آیا کہ وہ صوبوں کے اندر عدم اعتماد لے کے آنا چاہتی ہیں کہ وفاق کو پہلے ٹارگٹ کرنا چاہتی ہیں۔ شہزاد زرداری صاحب کیونکہ ایک زرداری صاحب پہ بھاری یہ ایک یقیناً بڑا ہی صحیح محاورہ چنا جاتا ہے، کیونکہ زرداری صاحب نکلتے ہی تب ہیں جب ان کو کوئی کہے کہ اب تو سر گھر چھوڑیے اور چلیے۔ زرداری صاحب کا اپوزیشن پارٹیوں سے ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ زرداری صاحب حکومت گرانے میں اب انٹرسٹڈ ہیں۔ شہباز شریف کا بھی اسی طریقے سے دیکھا جائے تو ان کے کچھ کیسز ایسے تھے جو نیب نے بالکل فارغ کر دیے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر شہباز شریف ہو سکتا ہے فیڈرل میں ایز وزیر اعظم آپ کے سامنے نظر ہے، لیکن آیا کیا یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو پائے گی کہ نہیں، اس کی بہت سی مثالیں پہلے تو نہیں ملتی، کیونکہ پاکستان کی دور موجود حکومت کے دوران کتنی بار 3.5 سال کے دوران اس طرح کی کسی کی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی گئی۔ آیا اب یہ عدم اعتماد کی تحریک وفاق میں آئے گی یا پھر صوبوں کی طرز پر بھی آئے گی، یا ہو سکتا ہے پہلے صوبوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کے بعد وفاق میں جایا جائے، کیونکہ پنجاب میں اس وقت 8 سیٹوں سے جو حکومت ہے وہ چل رہی ہے عمران خان صاحب کی۔ بزدار صاحب جو ہے چیئرمین سی ایم صاحب اس کو رن کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ان کی اپنی اکثریت کے ساتھ نہیں چل رہی ہے، بلکہ اتحادی پارٹیاں اس کے درمیان بہت اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان کے تعلقات انٹرنیشنل ریلیشنز سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، جس میں امریکہ کے ساتھ ان کی بہت زیادہ کھٹ پٹ بنی ہوئی ہے، جس میں عمران خان کو پسند نہیں کیا جا رہا، اور اسی طریقے سے آپ دیکھا جائے تو سعودیہ کے ساتھ بھی ان کے تنازع رہے۔ چائنا کچھ حد تک سپورٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن پرماننٹ خان صاحب پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے برعکس دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی بہت شدید مہنگائی ہو گئی ہے، جس کا سارا بلیم پاکستان میں عوام پر ڈالا گیا ہے۔ خان صاحب نے اپنی ناقص کارکردگی کا بوجھ بھی عوام پر ڈالا ہے۔ اب ہر جگہ تو کرونا سے اگر دنیا سے کمپیریزن کیا جائے مہنگائی کا شیڈیول تو دیکھا جائے تو ان کی کرنسی بھی بہت اسٹرانگ کھڑی ہے، لیکن افسوس ہم نے اس وقت کرنسی کو گرانے کا فیصلہ کیا جب پوری دنیا میں کووڈ تھا، اس سے انفلیمیشن کو مزید پاکستان میں برتری ملی۔
اب دیکھا جاتا ہے کہ پنجاب میں آیا ان کے ساتھ کون دے گا؟ پنجاب میں شہباز شریف کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی ہے جو ان کی بازو پکڑ کے ان کو حکومت میں لے کے آ سکتا ہے یا عدم اعتماد لا کر ان کی حکومت گرا سکتا ہے، چاہے وہ وفاق ہو پنجاب ہو، وہ جہانگیر ترین صاحب۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی ان کی بہت زیادہ میٹنگیں ہو چکی ہیں اور کافی دیر تک رات کی ان کی میٹنگ جہانگیر ترین کے ساتھ چلتی رہی ہیں، لیکن جہانگیر ترین کے ذرائع سے ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کا ایک نجی شادی پر جا کے یہ بیان دینا ہے کہ وہ تو جہاز ہے جس طرح بھی مرضی موڑ لیں، یہ خطرناک پیشن گوئی ہو سکتی ہے حکومت کے لیے، لیکن حکومت ابھی بھی مطمئن نظر آ رہی ہے، یا پھر حکومت یہ چاہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عدم اعتماد اور ہم جان چھوڑے عوام میں سچی ہو کر چلے جائیں کہ ہمیں تو جی کام کرنے نہیں دیا گیا۔ اب اس کے برعکس دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات دن بدن گر رہے ہیں، معیشت کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، انفلیمیشن باہر جا رہی ہے، معیشت میں خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، بینکس آپس میں اب کوپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کو وہ ابھی اسی وقت امریکہ سے ایک اور فائن کا سامنا کرنا پڑا جو کہ $5 کروڑ کے بیچ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اینٹی جو تھی منی لانڈرنگ جو کانسٹیٹیوشن میں شامل تھے وہ پیرا جو ہے سوری اس پر عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے امریکہ نے اس وقت ان کو فائن، اس کی وجوہات اور بھی ہیں کہ شاید روس کا دورہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے ایسا کیا ہو سکتا ہے، بالکل روس کا دورہ بالکل موجود تھا بیچ میں جس میں عمران خان ادھر موجود تھے، یا امریکہ ہی اس بات سے نالاں ہے کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے کسی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، پاکستان دن بدن اپنے آپ کو کمزور سے کمزور ترین کرتا جا رہا ہے، ایک تو عالمی منڈیوں میں اس کی رسائی نہیں ہے، دوسری بات فیٹ آف ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت روزگار ہے جو کہ انٹرنلی طور پہ حکومت دینے سے قاصر ہے۔ اب دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جو ہے پاکستان کا جو سفارتی تعلقات ہیں وہ کمزوری کا شکار ہے، دنیا ان کے ساتھ نہ تو کسی لیبر کے تعلقات میں آنا چاہتی ہے نہ ان کے ساتھ بزنس کے تعلقات میں جانا چاہتی ہے۔ اس دوران خان صاحب کی کیا پالیسی اور حکمت عملی ہے وہ تو ابھی بھی اس بات سے نالاں ہیں کہ سفارتکاری کے عمل میں شاہ محمود قریشی نے کافی کام کیا ہے، اس لیے ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا اعزاز دینے کے لیے۔ اب اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی ٹریجڈی بھی ہوئی ہے جس کی صورت میں جو رحمان ملک صاحب ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 70 ایئر کی ایج میں دفعات پا گئے تھے، لیکن ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے اس دوران رحمان ملک کی ڈیتھ کے ساتھ وہ سارے ثبوت جو بے نظیر کی شہادت کے اندر موجود تھے وہ بھی سب ختم ہو چکے ہیں۔ بے نظیر شہید کی جو شہادت تھی اس وقت رحمان ملک صاحب ان کے سیکیورٹی انچارج تھے جب وہ وہاں سے پنڈی سے جلسہ کر کے واپس اپنی رہائش گاہ پر جا رہی تھی، راستے میں خودکش حملے کے دوران بے نظیر شہید ہو گئی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے پس منظر بہت سے اور عوامل بھی تھے، ان کو شہید کرنے میں کن کا ہاتھ تھا اس میں زرداری صاحب نے جو مرا الزام ٹھہرایا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ایک دو اور طالبان کے لیڈر اس وقت موجود تھے جس میں ملا مسعود احمد بھی شامل تھا۔ اب بہت سی باتیں اور بھی ہیں جو سامنے نکل کے آئیں گی، لیکن افسوس رحمان ملک کی زندگی میں وہ باتیں سامنے نہ آ سکیں۔ اب اسی طریقے سے اب دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے آپ کو بہت ہی مضبوط کر لیا ہے اس ملک میں، لیکن افسوس یہ اسٹیبلشمنٹ کب تک اپنے آپ کو مضبوط کرے گی، اس کی ایک مثال مشرف ہے جو اب تک بھاگا ہوا ہے۔ ملکی مسائل کا حل کوئی بھی ہو لیکن ملکی مسائل میں سب سے زیادہ جو درپیش مسئلہ ہے وہ بے روزگاری ہے، بے روزگاری کی وجہ سے عوام قتل و غارت چوری ڈاکے میں ملوث ہوتی جا رہی ہے، نوجوان طبقہ بے نا امید ہو کر اپنے آپ کو اس ملک کا باغی قرار دینا شروع کر چکا ہے، لیکن بہرحال حکومت کی کچھ اچھی سرگرمیاں بھی ہیں جس میں ای کامرس کے ایسے پروجیکٹس ہیں جو حکومت لے کے آئی ہے، یونیورسٹیز کو کالجز کو دی ہیں جو کہ فری طور پہ گورنمنٹ اور اسٹوڈنٹس کو سکھائی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس کو سکھا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت جو بے روزگاری کا اندیہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ہم 17-18% سے اوپر جا چکے ہیں اور یہ کہ بہت خطرناک شرح ہے، نوجوان طبقہ سارا بے روزگار بیٹھا ہے، لیکن حکومت پھر بھی اس پر اڑی ہوئی ہے کہ وہ روزگار دینے میں کامیاب ہوئی ہے، جس میں ساز پروگرام اور روزگار کے لیے نوجوانوں کے لیے جو قرضہ جات سکیمیں ہیں وہ شامل ہیں، لیکن بہرحال اب یہ باتیں کب تک صحیح ثابت ہوں گی اس کا اندیہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا یا آنے والا الیکشن بتائے گا۔ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں زوروں پر ہیں، پنجاب میں جناب اس وقت پی ٹی آئی اور پنجاب میں بہت زور لگا رہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے عدم اعتماد آ جائے، کیونکہ عدم اعتماد کی وجہ سے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہونا شاید ممکن نہ ہو سکے،
کیونکہ بجاب کی اگر وفاق عدم اعتماد کا سامنا کرتا ہے تو ظاہر ہے صوبوں کو بھی عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تک کی اپڈیٹ تو یہی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری سپورٹ کریں۔ شکریہ۔